سورہ یونس آیت نمبر 82. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. ہم پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے تھے، آگے بھی اسی کی ہی کڑیاں مل رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا، وہ بھی فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دے گا. اور بے شک فرعون زمین میں سرکش ہے، یعنی کہ سرکشی کر رہا ہے. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آؤ اسی پر بھروسہ کرو اور اگر تم فرما بردار ہو جاؤ. فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. پس انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر توکل کر لیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ چھوڑنا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور ہمیں کافر قوم سے نجات، اپنی رحمت کے ساتھ نجات عطا فرما. یعنی یہ پیچھے ہم پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تھا تو پیچھے جتنے بھی جادوگر آئے ہوئے تھے انہوں نے جو لاٹھیاں پھینکی تھی، جو رسیاں پھینکی تھی، وہ سانپوں کی شکل اختیار کر گئی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ساری ان کو نگل گئی تھی. تو آگے ہے کہ جیسے یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو آٹومیٹکلی کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. یعنی وہ دیکھا کہ یہ جو کام ہے جو موسیٰ نے کیا ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کسی واقعی اللہ ہے جس نے یہ سارا کام کیا ہے. تو وہ کون تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے؟ اس کے بارے میں کیا ذکر آ رہا ہے کہ الا ذریۃ، کے کچھ لڑکے تھے، چند لوگ تھے جو ایمان لے آئے. اور وہ بھی جب ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ان کا معاملہ کیا تھا کہ فرعون جو بڑا سردار اپنے آپ کو بنایا ہوا تھا اور سرداری میں آ کر طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا، اس کی تکلیفوں اور اس کی سزا کے خوف سے وہ بھی تھوڑے سے گھبرا رہے تھے کہ موسیٰ کے رب پر ایمان تو لے آئے ہیں، اب فرعون اور اس کے سردار ہمیں کس قسم کی آزمائش میں ڈالتے ہیں یا کس قسم کی سزا دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ تھوڑا سا خوف میں بھی مبتلا تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ بے شک یقیناً یہ جو فرعون ہے یہ سرکش ہے، زمین میں حد سے بڑا ہوا ہے، لیکن اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان جو لا چکے ہو جس رب پر، اس پر اپنی استقامت دکھاؤ، توکل کرو. یعنی اگر وہ رب میرے عصا کو، یعنی میری لاٹھی کو تمام سانپوں کو نگلنے پر اختیار رکھتا ہے تو یہ فرعون اور اس کی آزمائش اس رب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ تمہارا توکل ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اس پریشانی سے نکال دے گا، اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے گا. یہی دعوت وہ اپنے ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو ابھی ابھی ایمان لے آئے ہیں. ایمان لانے کے بعد انہیں خوف کس چیز کا تھا کہ موسیٰ اور اس کے سردار جو ہیں ہمیں کسی نہ کسی قسم کی آزمائش میں ڈالیں گے. تو موسیٰ نے ان کی آزمائش کے حوالے سے جب یہ بات سنی تو کیا کہا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر موسیٰ اور اس کے سردار آزمائش میں ڈالیں گے، یہ تو زمین کے لوگ ہیں نا، وہ رب تو زمین و آسمان کا مالک ہے. تو اس رب کے پر جس کے پر تم ایمان لے آئے ہو تمہیں چاہیے کہ بھروسہ کرو، اسی کے فرما بردار بن جاؤ. جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تو اسی پر اپنا بھروسہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ظالم لوگوں کی آزمائشوں سے بچا لے گا. یعنی ان کی آزمائش میں ہمیں نہیں ڈالے گا، بلکہ اگر آزمائش آئے گی بھی تو اللہ اس سے ہمیں بچا لے گا. کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش سے بچایا تھا؟ آگ میں ڈالا تھا نا قوم نے، لیکن وہ آگ ان کے لیے کیا بن گئی تھی؟ ٹھنڈی ہو گئی تھی. آزمائش سے بچا لیا نا اللہ تعالیٰ نے. زمین کے لوگ کوئی بھی آزمائش میں ڈالیں، اگر ہمارا یقین اپنے رب پر ہو تو رب ہمیں اس آزمائش سے کیا کرے گا؟ نکال دے گا. تو یہی بات ان لوگوں نے کی دعا کی صورت میں کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لوگوں کی قوموں کی یعنی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافروں لوگوں سے نجات دے. تو آج بھی ہمیں جس طرح کی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں کافی لوگوں کے حوالے سے، فلسطین کے اوپر یا کشمیر کے اوپر یا ان کی بری نظر جو پاکستان کے اوپر بھی ہے،
وہ پاکستان کو بھی پیچھے نہیں چھوڑے ہوئے، ان کی نظر پاکستان پہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں بھارت تو رہے گا لیکن پاکستان نہیں رہے گا۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو بھی بھارت میں شامل کر کے پاکستان کا نام مٹا کر اس کا نام بھی بھارت کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے بھارت رکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم کافر لوگوں کی ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو کیا دعا کرو، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ کس طریقے سے؟ برحمتک، اپنی رحمت سے۔ اللہ اپنی رحمت کر دے تو کافر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ اور اس پر ایمان لانے والوں کی یہ باتیں تھی آپس میں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت اختیار کی، اس صورت کے اندر یہ بات بتا دی کہ ایمان لانے والوں کے بعد ان ایمان لانے والوں نے کیا باتیں کی موسیٰ سے، اور موسیٰ نے ان کو کیا جواب دیا۔ پھر موسیٰ نے جب ان کو دعوت دی توکل پر، تو انہوں نے توکل کے حوالے سے کیا کہا کہ ہم نے اپنے رب پر ہی توکل کر لیا۔ رب پر توکل کا انعام کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 70,000 آدمی بغیر حساب کے اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ان سے کوئی کسی قسم کا حساب بھی نہیں ہوگا اور نہ انہیں کسی قسم کا عذاب دیا جائے گا، یعنی یہ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے بغیر حساب و نامہ اعمال ہوں گے نا، جو ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، یعنی ان میں صفات کیا ہوں گی؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دم کرنا ہے تو جائز، ٹھیک ہے نا، دعائیں پڑھ کر دم کروانا جائز ہے، لیکن ان کا دم سے بھی زیادہ علاج کس پر ہے، یقین کس پر ہے؟ اپنے رب پر، کہ اللہ تو ہمیں شفا دے۔ وہ دعا مانگتے ہیں، اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، دم کی بجائے وہ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اور ان کا یقین دم سے بھی زیادہ کس پر ہے؟ اللہ پر۔ دم بلا شک جائز ہے، اس میں ممانت نہیں ہے، لیکن اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس دم سے بھی بہتر ہمارے لیے کیا ہے کہ اپنے رب سے خود دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں شفا دے دے، اللہ ہمیں صحت دے دے، خود دعائیں پڑھیں وہ بھی جو کہ شفا والی ہیں، لا باس طہور انشاءاللہ، عذب الباس رب الناس، یا پھر اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، کئی ایسی دعائیں ملتی ہیں جو بیماری کے وقت میں انسان کو خود پڑھنی چاہیے۔ تو وہ دعائیں پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دے، جیسے ابھی موسیٰ کے وہ لوگوں نے دعا کی ہے، کس سے کی ہے؟ رب سے ہی کی ہے نا، کہ ہم نے اپنے رب پر توکل کیا، توکل کر کے آرام سے بیٹھ تو نہیں گئے نا، توکل کرنے کے بعد کیا کی؟ دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ اللہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ تو ہم بھی اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ہم بھی دعا کریں گے رب سے کہ اللہ تو مجھے صحت و عافیت عطا فرما۔ تو یہ کیا ہے؟ رب پر توکل ہے۔ تو جو نہ دم کرتے ہیں اور نہ دم کرواتے ہیں، نہ بدشگونی پکڑتے ہیں۔ بدشگونی کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کو صبح صبح دیکھ لیا تھا نا، اسی وجہ سے میرا دن ایسے گزرا، یہ کام ہوا تھا نا، اسی وجہ سے میرا یہ کام خراب ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ساری بدشگونیاں لینا۔ آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہی آپ کو ملے گا، کسی کو دیکھنے سے، کسی کے آنے سے، کسی کی کسی بات سے کوئی بھی معاملہ خراب نہیں ہوتا۔ یہ جو کسی کی طرف منسوب کر لی جائے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدشگونی۔ اور یہ بدشگونی لوگ مہینوں سے بھی لیتے ہیں، جیسا کہ محرم کا مہینے کے بعد کیا آتا ہے؟ سفر۔ سفر کو کیا لیتے ہیں بدشگونی میں؟ کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کیا ہے؟ منحوس ہے، نعوذ باللہ، یہ صحیح نہیں ہے، نحوست والا ہے۔ اس میں آپ کیا کریں گے؟ اپنی نحوست کو دور کرنے کے لیے کالے چنے بانٹ دیں گے۔ اب دیکھیے ذہن کہاں جاتا ہے، نحوست کو دور کرنے کے لیے صرف کیا چیز ماننی ہے؟ کالے ہی چنے بانٹنے۔ تو اس سے کیا مراد؟ اب جو لوگ اپنی گاڑی پہ کالا کپڑا لٹکا دیتے ہیں، کالا جوتا لٹکا دیتے ہیں، اب ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا پھر اپنے گھروں کے اوپر خوبصورت گھر بنا کر ان کے اوپر ہنڈیاں کالی الٹا کے رکھ دیتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ بدشگونی نہ، نظر بد سے ہم بچ جائیں۔ نظر بد کی ایک دعائیں ہیں، وہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایسے کام نہیں کر سکتے، حدیث میں منع، یہ بدشگونی کے کام، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں آپ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ویسے پڑھ لیں، خود پڑھ لیں، اور خود ہی اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے لیے دعا پڑھیں، اللہم عذب حرہا و بردہا،
کافی تھوڑی سی لمبی دعا ہے. اسی طریقے سے اپنے بچوں کے لیے دعا ہے نظر بد سے بچانے کے لیے، اعوذ بک کلمات اللہ التامات. تو یہ مختلف دعائیں ہمیں ملتی ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو نظر بد سے بچا سکتے ہیں. اس کے لیے کالی ہانڈی رکھنا، کالے جوتے لٹکانا، کالے کپڑے لٹکانا، یا گھروں میں کالے جھنڈے لہرا دینا، یا پھر گھروں کے اندر ایسی ایسی چیزیں ڈالنا جیسا کہ دلہن کے آنے پر بھی بدشگونی لی جاتی ہے کہ اگر تیل نہ گرایا دروازے پہ تو کیا ہوگا، دلہن کہیں ایسا نہ ہو. یا دلہن کے آتے ہی نعوذ باللہ کچھ ایسا غلط ہو گیا تو کیا کہتے ہیں، دلہن ہی منحوس ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کسی قسم کی بات کو کسی قسم کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں کرتے، وہ بدشگونی نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا. صبح صبح اپنا چہرہ دیکھنے کے بعد بھی میں کہہ دوں آج پتہ نہیں صبح صبح کس کا چہرہ دیکھا تھا، آج میرا سارا دن ہی اچھا نہیں گزرا، اپنے آپ کو ہی غلط کہہ رہی ہوں. تو یہ بدشگونی نہیں پکڑتے، صرف کیا کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں کہ رب نے لکھا تھا ہو گیا. اس کی وجہ سے نہیں ہوا، اس کی وجہ سے بھی نہیں ہوا، اللہ نے لکھا ہی ایسا تھا. دلہن کے آنے سے ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوا، ہمارے لیے لکھا ہی ایسا تھا. تو یہ کیا ہے، رب پر توکل ہے. اور رب پر توکل ہونے کی صورت میں نہ وہ دم کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کا ٹھکانہ مقرر کر لیں اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. یعنی بنی اسرائیل نے جو قوم بنی اسرائیل میں فرعون اور اس کے سردار تھے، ان کا ظلم بنی اسرائیلیوں پر بہت زیادہ بڑھ گیا. بنی اسرائیل کون تھے؟ جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو قبول کر لیا. انہی کے بارے میں آ رہا ہے کہ فرعون اور اس کے سردار جو تھے وہ کیا کرتے تھے، ان بنی اسرائیلیوں کو تکلیفیں دیتے تھے، آزمائشیں دیتے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ملی ہے. ٹھیک ہے نا. اس صورت میں اللہ نے ان کو کیا حکم دیا، اللہ نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر تعمیر کرو، یعنی گھروں کو مسجد بنا لو. یعنی اب دیکھیں مسجدیں تو تھی لیکن مسجد میں نماز پڑھنے سے کیا ملتی تھی، تکلیفیں. کون دیتا تھا؟ فرعون اور اس کے سردار کے لوگ جو تھے وہ ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے پہلے گھروں میں ہی نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر فاروق نے اسلام کو قبول کیا تو انہوں نے کہا آئیے باہر نکل کر نماز پڑھیے، میں آپ کی حفاظت کروں گا، کوئی آئے دیکھوں گا میں، میری تلوار ہوگی اور اس کا سر ہوگا. تو پھر انہوں نے کھلم کھلا نماز پڑھنا شروع کی تھی. لیکن یہاں پر بھی کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مصر کے کچھ گھروں کو ہی تم اپنے لیے مسجدیں بنا لو، یعنی ان گھروں کے اندر ہی تم نماز کو قائم کرو اور اس میں کیا کر لو، اپنے لیے قبلہ بنا لو، یعنی بیت المقدس کی طرف اپنا منہ کر لو. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نماز کہاں پہ پڑھی، کس طرف، قبلے کی طرف، بیت المقدس. اور وہی بیت المقدس ہی ہے نا جس کی فتح کے لیے آج فلسطینی لڑ رہے ہیں. مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے نام سے ہے، یہ پہلا قبلہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ پہلا نہیں ہے، پہلا تھا ہی مسجد حرام، بعد میں بیت المقدس ہوا اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بیت اللہ ہی قبلہ بنا دیا گیا. تو موسیٰ والے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اللہ نے وہیں حکم دیا کہ گھروں کے اندر قبلہ تعین کر کے وہیں پر تم نماز قائم کرو تاکہ فرعون کے کارندے تمہیں باہر مسجدوں میں نماز پڑھتے دیکھ کر جو ایذا پہنچاتے ہیں گھروں میں یہ کام نہ کر سکے. اور مسلمانوں کو خوشخبری دے دے کہ اللہ انہیں ضرور غلبہ دے گا اور آخرت میں جنت بھی دے گا. یعنی یہ فرعون جو آج بڑھ چڑھ چکا ہے، آخر کار غلبہ کس کو ہوگا، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ہی. چاہے فلسطینیوں کے اوپر جتنے بھی اسرائیلی معاملات کر لیں، غلبہ کس کو ہونا ہے، انشاءاللہ ایمان والوں کو ہونا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کیا دوں گا، جنت بھی انہیں عطا کر دوں گا. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. اور موسیٰ نے کہا ہے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور اموال دے رکھے ہیں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت گرہ لگا دے. فلا یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری ہزاروں کوششوں کے باوجود فرعون اور اس کے سردار ایمان
نہیں لے کر آئے. ان کا کبر ویسا کھڑا ہے، غرور ویسے کھڑا ہے، سرکشی ویسے ہی ہے، کفر و عناد آئے روز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو موسیٰ نے کیا کہا؟ جب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنے رب سے ان کے خلاف کیا کر دی؟ بد دعا کر دی. ویسے تو دعا کر رہے ہیں نا اللہ کے حضور، لیکن ان کے خلاف کیا بن رہی ہے؟ وہ دعا بد دعا بن رہی ہے. تو وہ بد دعا کیا تھی کہ اے ہمارے رب، تو نے انہیں جو اتنا مال و اسباب دے رکھا ہے، اسی کی وجہ سے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور لوگ جب ان کے مالوں کو دیکھتے ہیں تو مرغوب ہوتے ہیں کہ ان کا رب ان کو راضی ہوگا تو اتنا مال دے رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کافروں کو صرف اس لیے مال دیتا ہوں تاکہ وہ اور بھی زیادہ جہنم کے قریب ہو جائے. ڈھیل دے رہا نا اللہ. لیکن اب یہاں موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو تو نے انہیں مال و زینت دنیا کی دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے یہ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اللہ تو کیا کر، ان کے مالوں کو مٹا دے. یعنی اللہ نے پھر کیا کیا؟ قارون اور اس کے سارے خزانوں کو کیا کیا تھا؟ زمین کے اندر دھنسا دیا تھا. ایک دن پہلے وہ اپنی شان و شوکت سے نکلا. قارون کے خزانے کے حوالے سے آتا ہے کہ اس کی صرف چابیاں کئی اونٹوں کے لشکر پر محیط ہوتی تھی، خزانے تو اور بھی زیادہ تھے. صرف چابیاں، ہمارے تو ایک الماری کی سیف کی چابی ہوتی ہے نا، تو اس کی چابی، مالوں کی چابیاں اتنی تھی کہ وہ اونٹوں پر گھوڑوں پہ لادی جاتی تھی. بڑی شان و شوکت سے جب نکلا تو لوگ مرغوب ہوئے. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ مرغوب ہونے کی وجہ سے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ سے کہا کہ ان کے مالوں کو مٹا دے. اللہ نے اگلے دن کیا کیا؟ جب وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ، مالوں کے ساتھ باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کا پورا خزانہ زمین میں دھنسا دیا، اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا. یہ اس کی دعا تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کے مالوں کو مٹا دے. اور پھر ان کے دلوں کو اس قدر سخت کر دے کہ جب وہ ایمان لانا بھی چاہیں عذاب کو دیکھ کر تو ایمان نہ لائیں. یعنی جب عذاب کو دیکھ لیں تو ایمان نہ لا سکے. یعنی ان کے دل اتنے سخت ہوں، اسلام لانے کا سوچے بھی صحیح پر اسلام نہ لا سکیں، کیونکہ یہ دل جو ہے، آپ نے پچھلی دفعہ پڑھا ہے نا کہ دل پر ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے. اگر اس کو مٹا دیا جائے تو مٹ جاتا ہے، اگر نہ مٹایا جائے تو بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی ان کا دل پھر کیا ہو جائے گا؟ سخت ہو جائے گا. جب گناہ کر کر کے انسان ہو جائے، ویسے جیسے ابھی بات کر رہی تھی کہ ڈھیٹ ہو جائے، تو پھر اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ بات اثر نہیں کرتی. جب گناہ کر کر کے دل بالکل سیاہ ہو جائے گا تو وہ دل کیا ہو جائے گا؟ سخت ہو جائے گا. نرماہٹ اس کی ختم ہو جائے گی. پھر وہ کیا کرے گا؟ کبھی بھی اسلام کو قبول نہیں کر سکے گا. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون. فرمایا بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی. موسیٰ اور ہارون نے جو دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. ولا تتبعانی، اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلو جو نہیں جانتے. یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کے راستے پر نہ چلو، کیونکہ وہ دین کو نہیں جانتے. تمہاری دعا قبول ہو گئی. تم دونوں نے اب کیا کرنا ہے؟ فاستقیما، دونوں نے ثابت قدم رہنا ہے. فرعون اور ان کے معاملات کی دیکھتے ہوئے ان کی طرف نہیں چلے جانا، بلکہ دعا کرنے کے بعد تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اس دعا کے بارے میں جلدی نہیں کرنی. دعا تو قبول ہو گئی ہے، اب وہ مقررہ وقت پر ہی عذاب آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ جو مقررہ وقت ہوگا اسی پر عذاب ہوگا. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثابت قدم رہنے سے مراد کہ تم اس دعا کے لیے جلدی نہ کرنا. یہ نہ کہنا کہ دعا کب قبول ہوگی، میں نے تو دعا کی ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اللہ نے کہا میں نے قبول کر لی. آپ نے جیسے ہی نماز کے بعد دعا مانگی، یہ کسی بھی لمحے میں دعا مانگی ہے، آپ کی دعا کیا ہو گئی ہے؟ قبول ہو گئی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن اس دعا کی وقت، اس دعا کا نزاکت کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دعا آپ کے حق میں ابھی بہتر ہے، کل بہتر ہے، زندگی کے کس لمحے میں بہتر ہے، اسی وقت وہ دعا سامنے ظاہر ہو جائے گی. قبول کیا ہو گئی ہے؟ ہو گئی. تو آپ دعا کرنا نہیں چھوڑیں گے. دعا قبول ضرور ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت ابھی مینشن ہے. وقت کب ہوگا؟ اللہ جب وقت لے آئے گا تب. لیکن اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم کرنی ہے اور جلدی نہیں کرنی. اللہ کا جب مقررہ وقت آئے گا تو عذاب آ جائے گا. جلد بازی سے کام لینا اور اللہ کے وعدے پر یقین نہ کرنا نادان لوگوں کا کام ہے. یعنی اسے کیا کہیں گے؟ عقل سے بے عقل. عقل نہیں ہے. اللہ کس کو کہہ رہا ہے کس کو عقل نہیں ہے؟ جو جلد بازی کرتا ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے وعدے پر یقین نہیں کرتا. اللہ کا وعدہ کیا؟ اللہ نے خود ہی کہا نا کہ میں نے تمہاری دعا
قبول کر لیے. اب وقت مقررہ پر عذاب بھی آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب اسی طریقے سے ایک اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، تم ایمان لے آئے ہو، عمل صالح کرو تو پھر تمہیں کیا ملے گی؟ جنات تجری من تحتها الانہار. یہ اللہ کا وعدہ ہے نا، تو اللہ اپنے وعدے سے دور نہیں ہوگا. اب وعدے میں جلدی نہ کرنا، وعدے کے حوالے سے اللہ کے وعدے پر یقین کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا. نادانوں کا طریقہ کیا ہے؟ جلد بازی بھی کرتے ہیں اور اللہ کے وعدے پر یقین بھی انہیں نہیں ہوتا. تو اگر عقل مند ہے تو ان دونوں چیزوں کے اوپر ہمارا یقین ہوگا، اگر ان دونوں پہ یقین نہیں ہے تو ہم بھی کون ہیں؟ نادان. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پا لیا، یعنی سمندر میں ڈوبنے نے پا لیا، تو اس نے کہا میں ایمان لے آیا، بے شک یہ حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. یعنی یہ معاملہ ہوا ایسے کہ موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر چل رہے تھے، جا رہے تھے، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے. آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، آگے بھی ایک قسم کی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے. تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو سمندر کے اندر مار، یعنی لاٹھی کو سمندر میں مار. جیسے ہی موسیٰ نے سمندر میں لاٹھی ماری تو سمندر میں ایک سڑک بن گئی، راستہ بن گیا، پانی ادھر ادھر ہو گیا اور درمیان میں ایک قسم کا راستہ بن گیا. موسیٰ اور اس کی قوم اس راستے سے اتر کر سمندر کو پار کرنے لگے کیونکہ پیچھے تو جا ہی نہیں سکتے تھے. جیسے ہی وہ پار کرنا شروع کیا سمندر کے درمیان میں وہ پہنچے، فرعون اور اس کا لشکر کنارے پہ پہنچ گئے. یہ درمیان میں پہنچ گئے، وہ کنارے پہ پہنچا. اب جب وہ موسیٰ اور اس کا لشکر دوسرے کنارے پہ پہنچے گا، فرعون اور اس کا لشکر کہاں پہنچ جائے گا؟ درمیان میں. وہ تو جیسے انہوں نے پار کر لیا، اللہ نے پانی کو کیا حکم دیا؟ مل جا. وہ درمیان میں تھے، وہ ڈبو دیے. تو جب وہ ڈبونے کے قریب تھا، جب اس نے دیکھا کہ ہم ڈبونے والے ہیں بیچ میں پانی میں، تو اس نے اس وقت کیا کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، یہی سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن، کیا اب ایمان لے آیا؟ اس سے پہلے موسیٰ نے کتنی تمہیں دلیلیں دی ہیں، معجزے ہوئے، معجزے دکھائے، جادوگروں کو بلایا، ان کا مقابلہ کرایا، بار بار آ کے موسیٰ دعوت دیتے رہے، لیکن تم نے اس دعوت کو قبول نہ کیا. تو کیا اب تو ایمان لے آیا؟ وہ کہا ایسا ہی تھا قبل، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے ہو. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، یعنی زمین میں شر پھیلانے والا، زمین میں دوسروں کو بھی غلط راستے پہ چلانے والا تھا. اب تو ایمان لا کے کیا کرے گا؟ اس سے پہلے تو ایسے ایسے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج کے دن تیرے بدن کو تو نجات دے دی جائے گی. بدن سے مراد کیا تھا کہ موسیٰ فرعون کو ڈبو تو دیا، ڈبونے کے بعد مر بھی گیا، ٹھیک ہے. مرنے کے بعد سمندر سے کچھ لوگوں کی لاشیں نکلتی ہیں، کچھ کی نہیں نکلتی. فرعون کے جسم کو کیا کر لیا گیا؟ بچا لیا گیا. جیسے ہی سمندر کے کنارے کے قریب پہنچا، فرعون کا جسم لہراتے ادھر پہنچ گیا. لوگوں نے باہر نکالا، زمین میں دفن کرنا چاہا، زمین نے بھی قبول نہیں کیا. روز دفن کرتے، صبح کو دفن کرتے، رات کو دفن کرتے، اگلے دن آتے تو فرعون کی قبر پھٹی ہوتی اور لاش پڑی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو بات ہے ننجی کا بھی بدنکا، کہ تیرے جسم کو نجات دے دی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی بدن کو، صرف خالی بدن. اب دیکھیں عام دن میں خالی بدن پڑا جائے تو اس میں کیا آتی ہے؟ اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور کیڑے پڑنا شروع ہو جائیں گے، ایسے کوئی بھی مردہ حالت میں صحیح نہیں رہے گا. لیکن فرعون کو عبرت ناک بنانے کے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کے خالی جسم کو اللہ نے بطور عبرت بنا دیا کہ وہ بچا ہوا ہے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ موسیٰ کے بعد، فرعون کے بعد آنے والے لوگ جو ہوں وہ اس کے لیے نشانی بن جائے کہ دیکھو نافرمانوں کا انجام کیسے ہوا. آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے، مصر میں کسی جگہ پر موجود ہے، تو آج بھی عجائب خانوں کے اندر پڑی ہوئی ہے. یعنی اس کی جسم، خالی جسم، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، خالی جسم کو اللہ نے بچا کر لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ آیا، نشانی بنا دیا.
تاکہ لوگ کیا کریں، عبرت پکڑیں کہ اس قدر تو نافرمان تھا، نہ زمین نے قبول کیا نہ پانی نے قبول کیا، اللہ نے اس کے جسم کو بطور نشانی لوگوں کے لیے رکھ دیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کا جو دن تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون کی ہلاکت کا یہ واقعہ عاشورہ کو پیش آیا۔ عاشورہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 محرم۔ عشرہ سے نکلا ہے، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، اور عاشورہ 10 محرم کو کہا جاتا ہے۔ یعنی جس دن فرعون کو عذاب پانی میں غرق کیا گیا وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم، یعنی عاشورہ کا دن تھا۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ یہودی سے مراد وہی ہیں جو بنی اسرائیلی تھے، جنہیں فرعون سے نجات مل چکی تھی۔ وہ کس دن کا روزہ رکھتے تھے؟ عاشورہ کا۔ وہ کہتے تھے کہ اسی دن موسیٰ فرعون پر غالب آئے تھے تو آپ نے اپنی صحابہ سے فرمایا تم تو ان کی نسبت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہو، یعنی یہ تو فرعون کی موسیٰ کی قوم ہے لیکن موسیٰ تمہارے لیے بھی ایک پیغمبر ہے، تو موسیٰ کی اس نجات کے حقدار ہم بھی ہیں، سو تم بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو۔ بعد میں کسی نے کہا تھا کہ یہ تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں خالی 9 کا رکھنا چاہیے، 10 کی مشابہت آتی ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ 9 اور 10 دونوں رکھنے چاہیے۔ تو بہرحال اس میں ابھی تک کنفیوژن ہے، تو جو کچھ لوگ 9 کا خالی رکھ لیتے ہیں، کچھ 9 اور 10 دونوں رکھتے ہیں۔ تو یہ روزہ کس صورت میں رکھا جاتا ہے؟ فرعون سے موسیٰ کو نجات ملی تھی، اسی خوشی میں اس نے روزہ رکھا تھا، نیکی کی تھی، تو اسی روزے کو یاد کے طور پر 9 اور 10 کے محرم کے ساتھ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔